بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے، مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 614۔ عبداللہ بن میمون بن اسود القدح۔ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے عبداللہ بن میمون بنی مخزوم کے ہم پیمان تھے اور تیر تراشا کرتے تھے۔ ان کے والد نے امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث روایت کی تھیں اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں اور وہ روایت حدیث میں ثقہ تھے۔ کتاب کشی میں عبداللہ کا بیان ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابن میمون، مکہ میں تمہارے کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم 4 افراد ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، زمین کی تاریکی میں تم خدا کا نور ہو۔ واضح ہے کہ ہماری نظر میں ان کے ثقہ ہونے کے لیے یہ روایت دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس روایت کے خود ہی راوی ہیں۔ البتہ ہماری نظر میں ان کی تعدیل کی وجہ شیخ نجاشی کی توثیق ہے۔ کتاب نجاشی میں مذکور ہے انہوں نے بعثت پیغمبر کے حالات پر ایک کتاب لکھی تھی اور جنت و دوزخ کے اوصاف پر بھی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ سمانی نے اپنی کتاب انصاب میں ان کے متعلق یوں زیر فشانی کی ہے: میمون جعفر کا غلام تھا اور اس کا بیٹا عبداللہ محمد بن اسماعیل بن جعفر کا ہمدرس تھا۔ جب جعفر کی وفات ہوئی تو وہ اسماعیل کی خدمت کرتا رہا اور جب اسماعیل فوت ہو گئے تو عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اسماعیل کا فرزند ہوں، حالانکہ وہ میمون کا بیٹا تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ سمانی کے مذکورہ الفاظ سے اس کے تعصب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ایسا واقعہ ہوتا تو علماء شیعہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے اور اس تذکرے میں سمانی یوں منفرد دکھائی نہ دیتا۔ عبد المومن بن قاسم بن قیس بن فہد انصاری الکوفی۔ کتاب نجاشی میں مذکور عبد المومن بن قاسم امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور وہ ان کے بھتیجے ابو مریم بن عبد الغفار بن قاسم ثقہ تھے۔ ان کے دادا قیس بن سعد صحابی تھے، جیسا کہ سابقہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ عبد المومن کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ انہوں نے حدیث کی کتاب تالیف کی تھی۔ 81 سال کی عمر میں 147 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اسماعیل بن ابی خالد محمد بن مہاجر بن عبید الازدی۔ ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے راوی تھے اور یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے راوی تھے۔ کتاب فہرست شیخ توسی میں مذکور ہے، یہ دونوں باپ بیٹے کوفی تھے اور ثقہ تھے اور ہمارے اصحاب میں سے تھے۔ اسماعیل نے قضایہ پر مشتمل کتاب لکھی تھی جس میں ترتیب وار ابواب قائم کیے تھے۔ حارث بن مغیرہ بصری، یہ امام محمد باقر و جعفر صادق و موسیٰ کاظم و زید بن علی کے راویوں میں سے تھے۔ کتاب نجاشی میں ان کی توثیق کی گئی اور ان کے متعلق لکھا گیا کہ انہوں نے حدیث میں کتاب تحریر کی تھی۔ رافع بن زیاد اشجعی الکوفی۔ شیخ نجاشی رقم طراز رافع بن زیاد امام محمد باقر و جعفر صادق کے راویوں میں سے تھے اور وہ ثقہ اور بزرگ اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تالیف کی تھی، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ ابو اسحاق المدنی۔ کتاب نجاشی میں مذکور ہے ابراہیم بن محمد امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور ائمہ ہدیٰ کے عقیدت مند تھے، اسی لیے اہل سنت محدثین نے انہیں ضعیف شمار کیا ہے اور کچھ مخالفین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ واقدی کی جملہ کتب دراصل ابراہیم بن محمد کی لکھی ہوئی ہیں اور واقدی نے انہیں اپنے نام سے شائع کیا تھا۔ ابراہیم نے حلال و حرام کے متعلق ایک مفصل کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات نقل کی تھیں۔ عبداللہ بن علی بن ابی شعبہ حلبی۔ کتاب نجاشی میں مذکور ہے عبداللہ بن علی کوفی تھے، لیکن وہ اور ان کے والد اور ان کے بھائی تجارت کے سلسلے میں ہمیشہ حلب جاتے رہتے تھے، اسی لیے یہ خاندان حلبی مشہور ہو گیا۔ آل ابی شعبہ کا کوفہ میں گھرانہ مشہور و معروف تھا۔ انہوں نے ہمارے اصحاب سے روایت کی تھی اور ان کے دادا ابو شیبہ نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے روایت کی تھی اور یہ گھرانہ ثقہ افراد پر مشتمل تھا۔ لوگ اپنی دینی مشکلات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عبداللہ اس خاندان کے بزرگ شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تالیف کی تھی اور کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضرت نے اس کی ضروری تصحیح فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا، ہمارے مخالفین کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمارے اصحاب کے درمیان مشہور
متعدل تھی۔ ابن داؤد لکھتے ہیں مذکورہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے فقہ اور حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی۔ محمد بن علی بن نعمان بن ابی طرفہ الہول بجلی الکوفی السیر فی الملقب بمومن طاق، آپ مذہب شیعہ کے عظیم مبلغ اور بے نظیر مناظر تھے۔ آپ نے اپنے علمی دلائل سے ہمیشہ مخالفین کو شکست فاش دی اور انہیں لاجواب کیا۔ آپ کی ذات رہتی دنیا تک مذہب شیعہ کے لیے مایہ افتخار رہے گی۔ کتاب ابن داؤد خلاصہ اور مختار کشی میں مذکور ہے۔ مومن الطاق امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ ہول اور مومن الطاق کے لقب سے مشہور تھے، جبکہ مذہب حقہ کے مخالفین آپ کو تعصب کی وجہ سے شیطان میں طاق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ صراف تھے اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ حاضر جوابی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی حاضر جوابی کی بے شمار مثالیں ہیں، جن میں سے چند ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور مومن طاق۔ نمبر 1، ایک دن ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھے تھے کہ مومن طاق نمودار ہوئے۔ ابو حنیفہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ دیکھو شیطان آ رہا ہے۔ اتفاق سے اس کی یہ بات مومن طاق نے بھی سن لی اور اس کے پاس چلے آئے اور یہ آیت پڑھی، ہم نے شیطان کو کافروں کے پاس بھیجا جو انہیں بھڑکاتے تھے۔ ہم نے شیطان کو کافروں کے پاس بھیجا جو انہیں بھڑکاتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 83۔ یہ آیت سن کر ابو حنیفہ بجھ کر رہ گئے۔ نمبر 2، ایک دن ابو حنیفہ نے مومن طاق سے کہا، تمہارے نظریات میں رجت شامل ہے، یعنی تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مخلص مومن اور محتسب دشمن زندہ کیے جائیں گے، لہٰذا تم مہربانی کر کے مجھے 500 دینار قرض دو، زمانہ رجت میں تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور میں بھی اٹھایا جاؤں گا، اس وقت تم مجھ سے یہ قرض واپس لے لینا۔ مومن طاق نے فوراً کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم رجت کے قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آل محمد کے کچھ دشمن نجس جانوروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلے تم مجھے 2 گواہ دو کہ تم کہیں جانوروں کی شکل میں تو نہ اٹھو گے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں تم سے اپنا قرض کیسے واپس لوں گا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے مومن طاق سے کہا، اگر خلافت واقعی حضرت علی کا حق تھا تو حضرت علی نے اس کا پرزور مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ مومن طاق نے کہا، دراصل علی کو ان جنات کا خوف تھا جو ابو بکر و عمر کی محبت میں اسے کہیں سعد بن عبادہ کی طرح سے مغیرہ بن شعبہ کے تیر مار کر رات کے وقت قتل نہ کر دیں۔ نمبر 4، ایک دن اتفاق سے ابو حنیفہ اور مومن طاق کوفے کی ایک گلی میں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے آواز دی، تم میں سے کسی کو گمشدہ بچے کا کوئی پتہ ہے؟ مومن طاق نے کہا، بھائی مجھے گمشدہ بچے کا تو پتہ نہیں، البتہ گمشدہ بوڑھا کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ ہے۔ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو حنیفہ نے طنز کرتے ہوئے مومن طاق سے کہا، تیرا امام مر گیا۔ مومن طاق نے کہا، جی ہاں، میرا امام تو وفات پا گیا، لیکن تیرا امام وقت معلوم تک مہلت حاصل کر چکا ہے۔ شیخ نجاشی رقم ترازے ہیں۔ ابو جعفر مومن طاق ایک فاضل گھرانے کے فرد تھے۔ ان کے والد امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی حسین بن منظر بن ابی طرفہ نے 3 ائمہ ہدیٰ سے روایت کی تھیں، اور خود مومن طاق علم و عمل کے اس عظیم مقام پر فائز تھے جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتاب کشی میں ابو خالد کابلی سے منقول ہے، میں نے مسجد نبوی میں مومن طاق کو دیکھا کہ وہ مخالفین سے مباحثے میں مصروف تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مباحثے سے منع کیا ہے۔ مومن طاق نے کہا، کیا امام علیہ السلام نے تجھے یہ حکم دے کر میرے پاس بھیجا ہے کہ میں ان لوگوں سے مناظرہ نہ کروں؟ میں نے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے، امام علیہ السلام نے مجھے مخالفین کے ساتھ مباحثہ کرنے سے روکا تھا۔ مومن طاق نے کہا، پھر تم جاؤ اور امام علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کرو۔ میں ان کا یہ جواب سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنی اور مومن طاق کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام ہنس دیے اور فرمایا، ابو خالد مومن طاق لوگوں سے بحث مباحثہ کرتا ہے، اور وہ ایسا پرندہ ہے، اگر لوگ اس کے بالوں پر کاٹ بھی دیں تو بھی وہ پرواز کر سکتا ہے، لیکن اگر تیرے پر بال کاٹ دیے جائیں تو تو پرواز نہیں کر سکتا۔ زید شہید اور مومن طاق۔
رئیس المحدثین محمد بن یعقوب کلینی الرازی رحمۃ اللہ علیہ الکافی میں رقم تراز ہے۔ مومن طاق نے کہا کہ جب حضرت زید بن علی اموی حکومت کے خلاف خروج کی تیاری کر رہے تھے تو انہی ایام میں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو مجھ سے فرمایا، ابو جعفر تیرا کیا خیال ہے؟ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی فرد تجھے بنی امیہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف خروج میں شامل ہونے کے لیے کہے تو کیا تو اس کا ساتھ دے گا؟ میں مومن طاق نے کہا، کیوں نہیں، اگر آپ کے والد یا آپ کے بھتیجے کی طرف سے مجھے ایسی دعوت ملی تو میں ضرور شرکت کروں گا۔ حضرت زید بن علی نے فرمایا، میں بنی امیہ کے خلاف خروج کرنے والا ہوں، تو میری مدد کر۔ میں نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا مقصد یہ کہ تو اپنی جان کو ہم سے زیادہ پیارا رکھتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے حق کے لیے قربان کروں، کیونکہ اگر زمین پر حجت خدا ہے تو یقیناً اس صورت میں جو آپ سے جدا رہے گا وہ ناجی ہوگا، اور جو آپ کے ساتھ خروج کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر بالفرض زمین پر حجت خدا کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے علیحدہ رہنے والا اور آپ کے ساتھ خروج کرنے والا دونوں مساوی ہوں گے۔ حضرت زید بن علی نے فرمایا، ابو جعفر، جب میں بچہ تھا تو اپنے والد علی زین العابدین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا تو کئی بار میرے والد ماجد گرم لقمے کو اٹھاتے اور خود اپنی پھوپھوں سے ٹھنڈا کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے، تو میرا وہ شفیق والد جو مجھے لقمے کی گرمی سے بھی محفوظ رکھتا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لیے دوزخ کی آگ کو پسند کیا ہو اور انہوں نے تجھے تو حجت خدا کے متعلق بتا دیا لیکن مجھے نہ بتایا؟ میں نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، اصل بات یہ کہ آپ کے والد نے عذروِ شفقت ایسا کیا تھا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ آپ کو حجت خدا بنا کر چلے گئے اور آپ نے حجت خدا کی اطاعت نہ کی تو آپ کا مقام دوزخ بن جائے گا، اور یوں وہ آپ کی شفاعت بھی نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے ان کی شفقت کا یہ تقاضا ہوا کہ انہوں نے حجت خدا کے متعلق کچھ نہیں بتایا، تاکہ اگر آپ سے تقصیر بھی ہو جائے تو بھی وہ آپ کی شفاعت کر سکیں، اور میرا کیا ہے جب کہ میں تو ان کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے وہ مجھے بتا کر چلے گئے، اگر میں نے قبول کر لیا تو نجات پالوں گا، اور اگر میں نے قبول نہ کیا تو دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ پھر میں مومن طاق نے ان سے کہا، میری جان آپ پر نثار ہو، بھلا یہ فرمائیں کہ آپ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، انبیاء افضل ہیں۔ میں یا مومن طارق نے کہا، حضرت یعقوب نے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، بیٹے اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ جب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے آثار نبوت کو دوسرے بیٹوں سے اس لیے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے کہ کہیں یوسف کے خلاف کوئی سازش تیار نہ کر لیں، تو اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ آپ کے والد ماجد نے آپ سے بھی حجت خدا کا تذکرہ نہ کیا ہو کہ کہیں آپ بھی برادران یوسف کی طرح ان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں۔ میرے یہ بات سن کر زید نے مجھے معذور قرار دیا اور کہا کہ تیرا ساتھی امام جعفر صادق یہ پیش گوئی کر چکا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور کناسہ کوفہ پر مجھے صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں میری بابت قتل اور صلیب پر چڑھنا لکھا ہوا ہے۔ مومن طاق کہتے ہیں، میں اسی سال حج کے لیے گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ وہاں میں نے آپ کو اپنے اور زید کے مکالمے کی تفصیل سنائی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے زید کو آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے لاجواب کر دیا اور تو نے انہیں جواب دینے کے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ ضحاک خارجی اور مومن طاق۔ روایت میں وارد ہے کہ ضحاک خارجی نے کوفے میں خروج کیا اور اپنے آپ کو امیر المومنین کے لقب سے ملقب کیا اور لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگا۔ مومن طاق اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکرگاہ تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اس کے فوجیوں نے انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ لیا اور اپنے نام نہاد امیر المومنین کے پاس لے گئے۔ مومن طاق نے کہا، ضحاک، میری بات کو غور سے سن، کیونکہ میں دین میں بصیرت رکھتا ہوں اور میں نے تیرے متعلق یہ سنا ہے کہ تو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، اسی لیے میری خواہش ہے کہ میں تیری جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سن کر ضحاک بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اگر یہ شخص ہماری جماعت میں شامل ہو گیا تو ہماری جماعت کو خوب ترقی نصیب ہوگی۔ پھر مومن طاق نے ضحاک سے کہا، مجھے تم لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم علی ابن ابی طالب سے بیزاری کا اظہار کیوں کرتے ہو؟
اور اس سے قتال و جدال کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ ضحاک نے کہا اس نے دین خدا میں حکم کو قبول کیا تھا، اور جو بھی اللہ کے دین میں کسی کو حکم تسلیم کرے اس سے قتال و جدال جائز ہے۔ مومن طاق نے کہا تو مجھے اپنے اصول دین سمجھا، میں اس کے لیے تجھ سے مناظرہ کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو بے فائدہ نہ چلی جائے، اور اس کے لیے تم کسی منصف کا تقرر کرو جو ہماری گفتگو سننے کے بعد عدل و انصاف سے فیصلہ صادر کرے کہ ہم میں سے کس کے دلائل وزنی ہیں۔ ضحاک نے اپنی جماعت میں سے ایک خارجی کو منصف مقرر کیا اور کہا یہ شخص میرے اور تیرے درمیان حکم ہوگا، کیونکہ یہ شخص عالم و فاضل ہے۔ مومن طاق نے کہا بہتر ہے، کیا تو نے دین کے اختلافی مسائل کے لیے اپنی اور میری بحث کا فیصلہ کرنے کے لیے اسے حکم مقرر کیا ہے؟ ضحاک نے کہا ہاں میں نے اسے حکم مقرر کیا ہے۔ مومن طاق نے اس کی جماعت سے کہا عقل کے اندھو، ضحاک نے بھی دین میں حکم مقرر کیا ہے، اگر علی حکم مقرر کرے تو اس سے جنگ کرنا حلال جانتے ہو، اور اگر تمہارا امیر وہی کچھ کرے تو خاموش ہو جاتے ہو۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ خوارج تلواریں اور ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑے اور اپنے خود ساختہ امیر المومنین کے ٹکڑے کر دیے۔ مختار کشی میں مفضل بن عمرہ سے روایت ہے، مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ مومن طاق کے پاس جاؤ اور اسے ہمارے مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنے سے روک دو۔ میں ان کے دروازے پر گیا اور دستخط دی۔ اس وقت وہ چھت پر بیٹھے تھے، وہاں سے انہوں نے سر بلند کر کے مجھے دیکھا تو میں نے انہیں کہا امام علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ نہ کرنا۔ مومن طاق نے کہا مجھے خوف ہے کہ میں صبر نہ کر سکوں گا۔ مؤلف کہتا ہے یہی حال مجھ فقیر و مسکین کا ہوا، میں ایک عرصے تک تقیے میں زندگی بسر کرتا رہا اور مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر زہر کے گھونٹ پیتا رہا، اور آخرکار یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا، اور اس کا انجام اور نتیجہ خدا کے سپرد کرتا ہوں اور بارگاہ احدیت میں اس کتاب کو اپنا شفیع بناتا ہوں۔ ابو محمد حشام بن الحکم الکندی شیبانی الکوفی، آپ علم کلام کے ماہر اور مذہب امامیہ کے مروج تھے اور صورت فہم اور حاضر جوابی میں بے نظیر تھے۔ شیخ حسن بن داؤد لکھتے ہیں کسی نے حشام سے پوچھا کیا معاویہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا؟ حشام نے کہا جی ہاں، جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، لیکن کافروں کی طرف سے۔ کتاب خلاصہ میں کہ وہ بنی کندہ کے ہم پیمانوں میں سے تھا، کوفہ میں پیدا ہوئے اور محلہ بنی شیبان میں ان کا گھر تھا، اور انہوں نے واسطہ میں نشو و نما پائی اور تجارت بغداد میں کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں بغداد میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اور قصر و زا کے نزدیک ان کی رہائش تھی، اور وہ ہمیشہ مذہب آل محمد کی حقانیت کا پرچار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اکتساب فیض کیا تھا۔ روایت حدیث میں صادق و سقط تھے اور معصومین کی طرف سے معید و ممدوح تھے۔ سن 179 ہجری کو دور ہارون میں شہر کوفہ میں وفات پائی، اور جب امام علی رضا علیہ السلام نے ان کی موت کی خبر سنی تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ شیخ ابو عمر کشی نے اپنے اسناد سے داؤد بن ہاشم جعفری سے روایت کی، اس نے کہا میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی آپ حشام بن حکم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا اس کی مغفرت فرمائے، اس نے ہمارے مخالفین کے شبہات کی تردید کے لیے بڑی جافشانی کی۔ کتاب مختار کشی میں عمر بن یزید سے منقول ہے کہ میرا بھتیجا حشام بن الحکم ابتدا میں جہم بن سفیان کے نظریات سے وابستہ تھا اور انتہائی خبیث تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں تاکہ وہ امام علیہ السلام سے مباحثہ کرے۔ میں نے کہا جب تک میں امام علیہ السلام سے اجازت نہ حاصل کر لوں اس وقت تک میں تجھے ان کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے حشام کے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اجازت لے کر اٹھا اور چند قدم چلنے کے بعد پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مولا حشام شوخ طبیعت رکھنے والا انسان ہے، کیا پھر بھی اسے آنے کی اجازت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ اندیشہ کہ میں اس کے دلائل کے سامنے عاجز آ جاؤں گا؟ میں امام علیہ السلام کے جواب سے شرمندہ ہوا۔ میں نے گھر آ کر حشام کو بتایا کہ فرزند رسول نے اس سے حاضر ہونے کی اجازت دی ہے۔ دوسرے دن حشام میرے ساتھ امام علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا، اور جب مجلس
پوری طرح سے آراستہ ہو گئی تو امام علیہ السلام نے حشام سے ایک مسئلہ دریافت کیا، جس کے جواب سے حشام عاجز آ گیا اور عرض کی کہ آپ مجھے چند روز کی مہلت عطا کریں تاکہ میں اس مسئلے پر خوب غور و خوض کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ حشام کئی دن تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس مسئلے کا استفادہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسرا مسئلہ رکھا جس سے جہم بن سفیان کے نظریات کا ابطال ہوتا تھا۔ اس مسئلے کو سن کر حشام غمگین و پریشان ہو کر امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی دن تک حشام اس مسئلے پر غور و خوض کرتا رہا لیکن کسی طرح سے بھی اس سے جواب نہ بن پڑا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کسی طرح سے مجھے امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ۔ میں نے امام علیہ السلام کے حضور اس کی درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا اس سے کہنا کہ کل چاشت کے وقت فلاں مقام پر آ جائے، وہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے حشام کو امام کا فرمان سنایا تو وہ بے حد خوش ہوا اور دوسرے دن مقررہ وقت سے بھی بہت پہلے وہ اس مقام پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے حشام سے پوچھا صاحبزادے سناؤ اس دن تمہارے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان گفتگو کیسی رہی؟ حشام نے بتایا اس دن میں حسب فرمان اس مقام پر پہنچ گیا اور بڑی بے چینی سے حضرت کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد امام علیہ السلام خچر پر سوار ہو کر آئے۔ جیسے ہی ان پر میری نظر پڑی تو ان کے روب سے میرا دل کانپ اٹھا اور مجھے ان کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت ہی نہ ہو سکی۔ اس اثنا میں امام علیہ السلام کچھ دیر تک میرے سامنے ٹھہرے رہے، پھر آپ روانہ ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کا وہ روب آپ کے مقرب بارگاہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس واقعے کے بعد حشام نے اپنے سابقہ نظریات سے توبہ کی اور خلوص دل سے مکتب آل محمد سے وابستہ ہو گیا اور امام علیہ السلام سے قصب فیض کیا۔ مبدع فیاض تھا اور ظرف قابل تھا۔ چند ہی دنوں میں ان کا شمار حضرت کے ممتاز اصحاب میں سے ہونے لگا۔ مختار کشی میں یونس بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں ایک دن حشام بن الحکم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا کہ یحییٰ بن خالد برمکی کا ایک قاصد حشام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے یحییٰ بن خالد برمکی نے آپ کے پاس روانہ کیا ہے اور اس نے یہ پیغام دیا کہ میں نے تمہارے مذہب کو فاسد کر دیا ہے کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ امام زندہ کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا، اور مدت ہوئی کہ میں نے تمہارے امام کو قید میں رکھا ہوا ہے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں کہ وہ زندہ یا فوت ہو چکا ہے۔ جب حشام نے یحییٰ کی یہ لاف زنی سنی تو کہا اس سے ہمارے مذہب کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس سے ہمارے نظریے پہ کوئی چوٹ وارد ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین کی بقا امام کے ذریعے سے ممکن ہے، خواہ امام حاضر ہو یا مخفی ہو، اور جب تک ہمارے پاس امام کی وفات کی خبر نہ پہنچے تو ہم اسے زندہ ہی سمجھیں گے، کیونکہ اگر ایک شخص حج کے لیے روانہ ہو تو جب تک اس کی موت کی خبر اس کے گھر نہ پہنچے تو اہل خانہ اسے زندہ ہی سمجھتے ہیں، اور کسی شخص سے غائب ہونے کی وجہ سے نہ تو اس کی بیوی کو بیوہ سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ قاصد نے یحییٰ کو حشام کا یہ جواب سنایا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں حشام کی دلیل کو توڑ نہیں سکتے، اور پھر یحییٰ نے ہارون رشید کو جا کر حشام کا جواب سنایا۔ ہارون نے حشام کو اپنے پاس طلب کیا، حشام اس سے گھبرا گئے اور روپوشی اختیار کر لی۔ ہارون کے قاصد کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس کے 2 ماہ بعد حشام کی وفات ہو گئی۔ یونس سے منقول ہے کہ حشام نے یحییٰ بن خالد برمکی کے دربار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے بعد سلمان بن جریر سے مباحثہ کیا تھا۔ حشام کا مناظرہ۔ یونس بن یعقوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں آپ کے تمام بزرگ اصحاب بالخصوص حمران بن عین مومن الطاق طیار اور حشام بن سالم موجود تھے، اور اسی اثنا میں حشام بن حکم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حشام بن حکم تمام افراد کی بانسبت کمسن اور نوخیز تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں فرمایا حشام تم نے معتزلہ کے امام عمر بن عبید سے جو مناظرہ کیا تھا ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ حشام نے عرض کی مولا مجھے آپ کے حضور وہ مباحثہ پیش کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے اور آپ کے روب امامت کی وجہ سے میں اظہار پر قدرت نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دے دوں تو پھر اس کی ادائیگی میں توقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حشام نے کہا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب مجھے معلوم ہوا کہ فرقہ معتزلہ کا رئیس عمر بن عبید بصرہ آیا ہوا ہے
اور وہ روزانہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے اصول عقائد کی تبلیغ کرتا ہے اور مسئلہ امامت کے لیے اپنے بزرگوں کے نظریات کا دفاع کرتا ہے۔ تو میں بھی بصرہ روانہ ہوا۔ جمعہ کا دن تھا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن عبید بڑی آن بان سے ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے سیاہ اون کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور سیاہ اون کی ردا اوپر ڈالی ہوئی تھی، اور لوگ اس کے سامنے سب بستہ کھڑے تھے اور اسے مسائل کا استفادہ کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ امت کو امام کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کی مجھ پر نظر پڑی تو مجھ سے کہا، پیارے بچے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جناب آپ ہی بتائیں، آپ کی آنکھیں ہیں۔ عمر بن عبید، بچہ یہ تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ حشام بن الحکم، جناب میں کیا کروں؟ میں نے آپ سے یہی کچھ ہی پوچھنا ہے۔ عمر بن عبید، جی ہاں میری آنکھیں ہیں۔ حشام بن الحکم، آپ ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر بن عبید، میں ان آنکھوں سے اشخاص و عنوان کو دیکھتا ہوں۔ حشام بن حکم، کیا آپ کی ناک ہے؟ عمر بن عبید، جی ہاں میری ناک ہے۔ حشام بن حکم، آپ ناک سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر بن عبید، میں اس سے چیزوں کی بو سونگھتا ہوں۔ حشام بن حکم، کیا آپ کا منہ ہے؟ عمر بن عبید، جی ہاں میرا منہ ہے۔ حشام بن حکم، آپ منہ سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر بن عبید، میں اسے طعام کھاتا ہوں اور چیزوں کا ذائقہ محسوس کرتا ہوں۔ حشام بن حکم، کیا آپ کا دل ہے؟ عمر بن عبید، جی ہاں میرا دل ہے۔ حشام بن حکم، آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر بن عبید، جو چیزیں اعضاء پر وارد ہوتی ہیں میں دل سے ان کو پرکھتا ہوں۔ حشام بن حکم، کیا ان اعضاء کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل سے بے نیاز ہیں؟ عمر بن عبید، ہرگز نہیں، یہ تمام اعضاء دل کے محتاج ہیں۔ حشام بن حکم، جب آپ کے اعضاء کا جداگانہ وظیفہ ہے، اس کے باوجود آپ کے تمام اعضاء دل کے محتاج کیوں ہیں؟ عمر بن عبید، کبھی میری آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں تو اس کا فیصلہ دل کرتا ہے کہ صحیح دیکھا یا فریب نظر تھا۔ اسی طرح سے میں جو کچھ سونگتا ہوں یا چکھتا ہوں تو اس کا فیصلہ بھی دل ہی کرتا ہے، اور جب دل فیصلہ کر دے تو شک ختم ہو جاتا ہے اور یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ حشام بن حکم، معلوم ہوا کہ اللہ نے اعضاء و جوارح کے شک کو دور کرنے کے لیے دل پیدا کیا ہے۔ عمر بن عبید، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ حشام بن حکم، دل کا ہونا ضروری ہے تاکہ اعضاء و جوارح کو شک سے نجات حاصل ہو اور یقین میسر آ سکے۔ عمر بن عبید، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ حشام بن حکم، جس اللہ نے آپ کے چھوٹے سے بدن کو شک و یقین کی تمیز کے لیے دل سے خالی نہیں رکھا، تو وہ اللہ اپنی پوری مخلوق کو شک و یقین کی تمیز کے لیے امام سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ میری حشام بن حکم، یہ گفتگو سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھ کر کہا، کیا تو حشام بن حکم تو نہیں ہے؟ میں حشام نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا اس کا ہم نشین رہ چکا ہے؟ میں حشام نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا، پھر میں نے غلطی نہیں کی، تو ہی حشام بن حکم ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بیٹھایا۔ پھر جب تک میں وہاں موجود رہا اس نے کوئی دوسری بات تک نہ کی۔ بعد ازاں میں وہاں سے چلا آیا۔ امام علیہ السلام یہ مباحثہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، تو نے یہ دلائل کہاں سے حاصل کیے تھے؟ حشام نے کہا، مولا کہیں سے بھی نہیں، بس خدا بند عالم نے میری زبان پر اس کو جاری کر دیا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ مضمون صحیفہ ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے۔ حضرت حشام اور نظام۔ مختار کشی میں حضرت حشام اور نظام کا مباحثہ مذکور ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک دن نظام نے حضرت حشام سے کہا، اہل جنت ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اگر وہ ہمیشہ رہیں گے تو باقی قرار پائیں گے، جبکہ باقی صرف اللہ کی ذات ہے جس پر فنا نہیں ہے۔ اگر انہیں بھی فنا سے مبرہ مان لیا جائے تو یہ ذات احدیت کی بقا میں شرک قرار پائے گا۔ حضرت حشام نے اس سے کہا، اس میں کسی طرح کا شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ بذات خود باقی ہے اور اہل جنت کی بقا از خود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے باقی رہنے کی وجہ سے وہ باقی رہیں گے۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بقا ذاتی اور اہل جنت کی بقا وہبی ہے۔ نظام خود خواہ خواہ ضد کرنے لگا اور کہا، ان کا ہمیشہ جنت میں رہنا محال ہے، ان پر آخر میں بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ حضرت حشام نے کہا، تو نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 71۔ نظام نے کہا، جی ہاں میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔ حضرت حشام نے کہا، اگر ان کا نفس بقائے ابدی کی خواہش کرے تو یقیناً انہیں حاصل ہو جائے گی۔ نظام نے کہا، ان کے دل
میں سرے سے یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ حضرت شام نے کہا اگر جنت میں بے ہوشی درست ہے تو پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک جنتی کسی درخت کے میوے کو دیکھ کر اس کے کھانے کی خواہش کرے تو جنت کے درخت کی شاخ اس پر جھک جائے اور وہ اس شاخ پر اپنا ہاتھ ڈالے اور اسی اسنا میں وہ اس سے بھی بہتر پھل کو دیکھے اور اس کے کھانے کی بھی خواہش کرے تو وہ شاخ پر جھک جائے اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس شاخ کے پھل کو توڑنے کے لیے اس میں ڈالے اور عین اس وقت اس کے دونوں ہاتھ شاخوں میں پھنسے ہوئے ہوں تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور درختوں کی شاخیں اپنے مقام پر چلی جائے تو وہ جنتی بیچارہ سلیب پر لٹک جائے گا، جبکہ جنت آرام کا مقام ہے، سلیب دینے کی جگہ نہیں ہے۔ نظام نے کہا ایسا ہونا محال ہے۔ حضرت حشام نے کہا اے جاہل، اگر مذکورہ بے ہوشی ایک محال کی متقاضی بن جائے تو وہ بے ہوشی بھی محال ہے، جبکہ جنت میں عبدالآباد کی زندگی کسی محال کی متقاضی نہیں ہے تو وہ کیسے محال ہو سکتی ہے؟ مختار کشی میں مذکور حشام بن الحکم اپنی مناجات میں کہتے تھے پروردگار مجھ سے جو بھی فرض و نوافل کی صورت میں نیکی سرزد ہوتی ہے تو اس نیکی کا منبع رسول خدا اور ان کے اہل بیت صادقین ہیں، تو ان کی منزلت کے مطابق ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری طرف سے یہ نیکی قبول فرما اور محمد و آل محمد کی طرف سے بھی اس نیکی کو منظور فرما اور مجھے اپنا وہ عظیم ثواب عطا فرما جس کا تو اہل ہے۔ سید اجل میر مرتضیٰ علم الہدا اپنی کتاب فصول منقات میں رقم ترازے کے شیخ مفید محمد بن نعمان قدس اللہ روح سے منقول ہے۔ حشام بن الحکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکابر اصحاب میں سے تھے اور آپ فقیہ، محدث اور متکلم تھے۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد اور ابو الحکم تھی اور وہ بنی شیبان کے ہم پیمان تھے اور کوفہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں بڑا مقام حاصل تھا، کیونکہ روایات میں وارد ہے کہ مقام منہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے بزرگ اصحاب حمران بن عین، یونس بن یعقوب، قیس معاصر اور ابو جعفر مومن الطاق موجود تھے۔ ان تمام بزرگوں کی موجودگی میں امام علیہ السلام نے حشام بن الحکم کو، جو کہ سن و وصال میں سب سے چھوٹے تھے، اپنے ساتھ مسند پر بیٹھایا۔ حضرت نے اپنے پرانے ساتھیوں کے چہروں کو افسردہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ انہیں حشام کی بلندی پسند نہیں آئی، تو آپ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے فرمایا یہ اپنے دل و زبان و ہاتھوں سے ہمارا مددگار ہے۔ پھر آپ نے حشام سے اسماء خداوندی اور ان کے اشتقاق کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بڑے ہی بلیغ انداز میں اس کا جواب باثواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حشام، اللہ نے تجھے یہ فہم و فراست اس لیے عطا کی ہے تاکہ تو ہمارے دشمنوں کو ہٹاتا رہے۔ حشام نے عرض کی خدا نے چاہا تو میں ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ تجھے نفع دے اور ثابت قدم رکھے۔ امام علیہ السلام کی مذکورہ دعا رنگ لائے اور حشام مذہب آل محمد کے عظیم القدر مبلغ اور مناظر کی ثابت ہوئے اور نعمت خدا کے تذکرے کے طور پر حشام کہا کرتے تھے آج تک مباحث توحید میں مجھے کسی نے شکست نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 35 کا اختتام کرتے ہیں۔